نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك۔ دنیا والے بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کے انداز بھی مختلف ہیں اور اس کے پیمانے بھی مختلف ہیں۔ روزے دار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو اس کے معدہ خالی ہونے کی بنا پہ اٹھنے والی ہلواڑ اور ہوا جو ہے، دنیا والوں کو تو اگر ناپسندیدہ گزرے لیکن اللہ رب العزت کو اس قدر پسندیدہ ہے، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اور وہ معدے سے اٹھنے والی ہلواڑ اللہ رب العزت کو کستوری سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک طرف آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو رکھیں، دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کے فضائل میں جو بیان فرمایا، شہدائے احد کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شہیدوں کو ان کے کپڑوں سمیت، ان کے خونوں سمیت ان کو دفنا دو۔ کیوں؟ ان کا اعزاز اسی میں ہے، اس شہادت کے خون کے اندر ہی ان کو دفنایا جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ کے دربار میں اس کیفیت میں پیش ہوں گے کہ ان کے خون بہہ رہے ہوں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللون لون الدم، خون کا رنگ تو خون جیسا سرخ ہی ہوگا، لیکن وریحہ ریح المسک، ان کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اگر آپ غور و فکر کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے لیے فرمایا کہ اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی، لیکن روزے دار کے منہ سے آنے والی جو ہوا ہے اور جو ناپسندیدہ سمیل ہے، وہ اللہ رب العزت کو شہید کے خون سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ کیوں؟ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو ہلواڑ ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطیب عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی۔ تو بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو روزے کے فضائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا مالک بندوں کو صرف بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، ان کو پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اللہ کے لیے اس کے فرائض کی بجا آوری میں جو بھی تھکاوٹ، جو بھی بھوک، جو بھی پیاس انسان برداشت کرتا ہے، اگر انسان کو اس کے اجر کا پتہ چل جائے تو شاید انسان ساری زندگی روزے کو نہ چھوڑے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا انسان کو اجر دوں گا۔ فرشتے اس کے اجر کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے، اللہ خالق کائنات ہی انسان کو اس کا بے بہا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بے بہا اجر کیا ہوگا؟ وہ مالک اپنی شان شان اپنے بندوں کو نوازے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔